أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مسجد کی تعمیر و توسیع اہل ایمان کا کام. مسجد کو بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، اسے آباد رکھنا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے، مومنوں کا کام ہے. جیسا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے اس کے تعاون میں، اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کی کوششوں سے یہ مسجد یہاں تک پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور آپ سب کے تعاون سے اس کو بہت جلد مکمل فرمائے، آمین. اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ، اللہ کا پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ وہی گھر ہے جو بیت اللہ، جو مکۃ المکرمہ میں ہے، جو بہت ہی بابرکت ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے رسول سب سے پہلے اس روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الحرام، مسجد حرام خانہ کعبہ اس روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد ہے. کہا ثم ایو، اس کے بعد پھر دوسری مسجد کون سی بنی؟ تو کہا المسجد الاقصی، مسجد اقصی دوسرے نمبر پر. کہا کہ دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ کہا 40 سنہ، خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد دوسری مسجد مسجد اقصی کی تعمیر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. محترم حضرات، مسجد یہ روئے زمین کی سب سے مقدس، سب سے محبوب، سب سے پاکیزہ، اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ جگہ ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اس روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر.
اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے، جہاں پر انسان تجارت میں، کاروبار میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے، حرام طریقے سے تجارت کرتا ہے، شور و غل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گالی گلوچ ہوتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، بازار میں بہت سارے گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مسجدیں جو اللہ کی نظر میں سب سے محبوب، سب سے پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے آدمی اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ مسجدیں اللہ کی نظر میں سب سے محبوب، سب سے پاکیزہ جگہ ہے۔ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا سب سے زیادہ تعلق مسجدوں سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب سے محبوب جگہ ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں میں وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا تھا۔ مسجد سے تعلق رکھنے والا انسان، مسجد سے لگاؤ رکھنے والا انسان، مسجد آنے اور جانے والا انسان، یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ من غدا الى المسجد او راحا اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راحا۔ جب بھی انسان اللہ کے گھر آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے فهو زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور گھر سے مسجد کے لیے جتنے قدم آگے بڑھاتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ثواب کہیں دوسری جگہ کے لیے نہیں ہے، جب آدمی گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ یہ مسجدیں کوئی معمولی نہیں ہیں، یہ مسجدیں ہماری شناخت ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا قدرتی آفات آئے، زلزلے آئے، پورا شہر برباد ہو گیا، لیکن مسجدیں محفوظ رہ گئی، مسجد کے آس پاس کے گھر محفوظ رہ گئے۔ یہ مسجدیں ہماری پہچان ہے، ہماری حفاظت کا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر، جب کسی بستی پر حملہ کرنا ہوتا تو آپ ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے تھے، اس بستی کے قریب جا کر رات گزارتے تھے، اذان فجر کا انتظار کرتے تھے، فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيْهِ۔ آپ غور سے سنتے، اگر اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے سے رک جاتے تھے۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس گاؤں میں، اس بستی میں اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، مسجد ہے جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ان پر حملہ کرنا جائز نہیں۔ وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيْهِ، ورنہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسجدیں ہماری پہچان ہے اور ہماری حفاظت کا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھروں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے والوں کے صفات کیا ہیں؟ کن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی تعمیر کی توفیق دیتا ہے؟ من آمن باللہ واقام الصلاۃ، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسجد تعمیر کرنے والوں کے 4 صفات بیان کیے۔
سب سے پہلے وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا، وہ مومن ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ کے گھروں سے محبت کرے گا، اس کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھے گا، اس کے اندر جھاڑو لگانا، اس کی صفائی کرنا، اس کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا۔ کون؟ جس کے پاس ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کا پابند، نماز کا پابند ہونا ضروری، ورنہ آج مسجدوں میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو تو ذمہ دار تو مسجد کے ہیں لیکن ان کے پاس نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، ڈائریکٹ مسجد کی میٹنگ میں وہ شریک ہوتے ہیں لیکن نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ المستعان، اللہ حفاظت فرمائے۔ مسجد تعمیر کرنے والوں کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ نماز کا پابند ہوگا۔ اللہ کے گھر کے آپ ذمہ دار ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، اور اس کے پاس نماز کی پابندی نہ ہو، وہ شخص مسجد کی کیا دیکھ بھال کرے گا؟ یہ بنیادی شرط ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہو، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دیتا ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے، کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بندے یہی۔ میرے بزرگ اور دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جب بھی کوئی محلہ مسلمانوں کا آباد ہو، کوئی کالونی مسلمانوں کی بنتی ہے، کسی گلی اور محلے میں مسلمانوں کے گھر آباد ہوتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے، اپنے گھروں کی حفاظت سے پہلے، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں، مسلم علاقوں میں مسجدوں کی تعمیر کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس بات کا حکم دیا کہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد اس کو پاک صاف رکھا جائے، وان تنظف وتطیب، اس کی پاکی اور صفائی کا خیال رکھا جائے اور اس کو خوشبودار بنایا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا، حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے اس گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے۔ یہ مسجد کا ایک حق ہے، مسجد کا ایک ادب ہے۔ مسجد کو صرف ظاہری غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک صاف رکھنا ضروری نہیں ہے۔ مسجد کو جہاں ظاہری غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے، وہی اس بات کو یاد رکھے سب سے بڑی غلاظت، سب سے بڑی گندگی شرک اور بدعت کی گندگی سے مسجدوں کو پاک صاف کرنا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی تعمیر ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجد اللہ کے لیے، مسجدوں کی تعمیر اللہ کے لیے ہوتی ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ افسوس ہوتا ہے آج مسجدیں مزاروں میں تبدیل ہو گئی ہیں، یا آستانے مسجدوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ہم مسجد میں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، دوسری طرف باہر نکلتے ہی مسجد کے گیٹ پہ خبر پر حاضر ہو کر کے ہم وہاں بھی سجدے کریں۔ ایک طرف ہم مسجد میں آ کر اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہی دوسری طرف
مسجد کے ایک کونے خبر کے پاس جا کر کے اس میں مدفون ولی اور بزرگ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ہم مانگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مسجدوں کو صرف ظاہری گندگیوں سے پاک رکھنا ضروری نہیں ہے، مسجدوں کو سب سے بڑی غلاظت، سب سے بڑی گندگی شرک اور بدعت کی گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر صرف توحید کی بات ہوگی، یہاں پر صرف نبی کی سنت، نبی کی اطاعت، نبی سے عقیدت اور محبت، صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت کا درس دیا جائے گا۔ ایک طرف مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدے، دوسری جانب نماز، التجا، استمداد اور فریاد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تاب کہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مذہب کا، توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، مسجدوں میں صرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی بلند کی جائے، یہ مسجد کا مقصد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو مسجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ دیکھیے آپ کی سیرت میں جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر، صحابہ کرام کے گھروں کو بنانے سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی، مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ ابھی صحابہ کرام کے گھر تعمیر نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے گھروں کی فکر نہیں کی، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، ہم اللہ کے گھر کی نگرانی کریں گے اللہ ہمارے گھروں کا محافظ اور نگہبان ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور مسجد کی تعمیر، مسجد کی خدمت، مسجد کی نگرانی، مسجد کی دیکھ بھال، مسجد میں تعاون کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کی خدمت ہے جو دنیا میں سب سے بڑی خدمت ہے، اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ خدمت اللہ اگر ہم سے اور آپ سے لے رہا ہے تو یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، باعث شرف، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہر آدمی اپنے ذہن میں رکھے، مسجد کی خدمت کتنی عزت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے بڑھے، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر قبلے کی دیوار پر پڑی، کسی نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیا تھا، تھوک پڑا ہوا تھا، بلغم کسی کا۔ آپ غور فرمائیں، تھوک، بلغم، یہ ایک ایسی چیز ہے ہر انسان کی طبیعت اس سے گھن محسوس کرتی ہے، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، ہر انسان اس سے گھن کرتا ہے۔ جیسی ہی قبلے کی دیوار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ کسی نے قبلے کی دیوار پر تھوکا ہے، وہاں پر بلغم پڑا ہوا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فحکہ بیدی، فحکہ بیدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو نہیں بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے لیے خادم کو نہیں بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے لیے کسی صحابی کو اشارہ نہیں کیا، خود آگے بڑھے، فحکہ بیدی، اپنے دست مبارک سے کھرچ کر کے اس کو صاف کیا۔ اللہ اکبر، اپنے دست مبارک سے نبی نے کسی انسان کے بلغم کو کھرچ کر کے صاف کر کے امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اے لوگوں، مسجد کی معمولی سے معمولی خدمت بھی ہمارے لیے بڑی عزت، بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ اگر اللہ مجھے یہ موقع دے رہا ہے تو یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، اس کو غنیمت جان لو، دوسرے کو مت بلاؤ، دوسرے کو موقع مت دو۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا، آگے بڑھ کر کے تم خدمت کر لو۔ صحیح بخاری کا واقعہ مشہور ہے، مسجد نبی میں صفائی کرنے والی عورت کا اچانک انتقال ہو گیا، صحابہ کرام راتوں رات اس کو دفن کر دیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کانہم صغروا امرہا، صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو بہت معمولی سمجھا، ایک صفائی کرنے والی عورت، اس کے جنازے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا
آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم لوگ جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اس خاتون کو نہیں دیکھا کہ صفائی کرنے والی عورت جو ہر روز آتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں ہے وہ عورت؟ صحابہ کرام نے بتایا اس کا فلاں دن انتقال ہو گیا، ہم نے راتوں رات اس کو دفن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے کہا افلا کنتم آذنتمونی، اے صحابہ کیوں نہیں تم نے مجھے اس کے جنازے کی اطلاع دی، کیوں نہیں مجھے بتائی؟ دلونی علی خبرہا، چلو مجھے اس کی خبر تو بتاؤ، دلونی علی خبرہا، مجھے اس کی خبر بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خبر کے پاس جا کر کے اس کے لیے نماز جنازہ آپ نے پڑھ کر کے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کی۔ مسجد کی خدمت کرنے والوں کا یہ مقام ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے انسان اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے جو بھی خرچ کرتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ میں 5 فائدے بیان کر کے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ جو مال ہم کماتے ہیں، میرے پاس جو مال ہے یہ ہمارا مال ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت سے کمایا ہے، ہم جیسے چاہیں گے اس مال کو خرچ کریں گے، یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کل قیامت کے دن ہر انسان سے، ہر ابن آدم سے رب العالمین جہاں 5 سوالات کرے گا، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، وہی مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو 2 سوالوں کے جواب دینا ہے اللہ کے پاس۔ مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے، دونوں ضروری ہے۔ جائز اور حلال طریقے سے مال کمائے اور جائز اور حلال راستوں میں خرچ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگ اور دوست، مال کے بارے میں یہ 2 سوال ہوگا۔ عمل سے متعلق سوال ہوگا، جو دین کی باتیں ہم جانتے تھے اس پر ہمارا عمل کیا تھا۔ تو اگر ہم مال اللہ کے راہ میں، دین کی راہ میں، مسجدوں میں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس مال کی برکتیں کیا ہوں گی؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت توجہ کے ساتھ اس حدیث پر غور کریں، وہ لوگ جو اپنے مال میں صرف اپنا حق سمجھتے ہیں اور مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اگر اس مال میں غریبوں کا حق نہیں سمجھتے، اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، کوئی آفت آتی ہے، بلائیں آتی ہیں اور سب صاف کر لے جاتے ہیں، انسان کا جمع کیا ہوا پورا مال برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے، آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ ہر دن ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور نعمت بدل دے، اور بڑھا کر کے دے، فرشتے کی دعا ہمیں ملتی ہے۔ دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اے اللہ بخیلی کرنے والے، مال کو روک کر کے رکھنے والے کے مال کو تو برباد کر دے۔ ہم کتنا حفاظت کریں گے؟ فرشتہ ہر دن صبح کے وقت ہمارے مال میں بربادی کی بد دعا کر رہا ہے۔ اگر اس مال میں ہم صرف اپنا حق سمجھتے ہیں، کیا فرشتے کی اس بد دعا سے ہم اپنے مال کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی خفیہ طریقے سے چھپا کر کے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آنے والی آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب۔ خفیہ طور پر جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا یہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، اللہ کا غضب اس سے ختم ہو جاتا ہے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالی ہمیں کئی گنا بڑھا کر کے اجر و ثواب دیتا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا بڑا ثواب اللہ دے گا. من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، اگر کوئی شخص اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ میں قبول کرتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر اس کا ثواب کر دیتا. پہاڑ کے برابر خرچ کیا تھا کھجور کے برابر اور ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے پہاڑ کے برابر. بندہ تعجب سے اللہ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی. اللہ کہے گا تیری نیکی چھوٹی تھی لیکن تو اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے خرچ کیا تھا کھجور کے برابر ایک ٹکڑا. میں نے تیرے اس صدقے کو قبول کیا اور اس کے ثواب کو بڑھاتا رہا یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر اس کا اجر ہو. میرے بزرگ اور دوست، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. یا ابن آدم انفق علیک، اللہ نے کہا اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو، عرش والے سے غریبی سے مت ڈرو. جب انسان اللہ کی راہ میں دین کے کاموں میں اچھے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے شیطان اس کو ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، غریبی اور محتاجگی سے ڈراتا ہے. اگر تم ایسے ہی خوب خرچ کرتے رہیں گے تمہارے سامنے بہت سارے اخراجات ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر، تمہارا مال کم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ اے بلال خرچ کرو، عرش والے سے غریبی سے مت ڈرو. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، دینے والا وہی ہے. تم اس کی راہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو. ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے پاس اصل چیز ہماری نیت ہے، ہمارا اخلاص ہے، ہمارا جذبہ. من بنا مسجد للہ کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. کتنی پیاری حدیث ہے. یہ حدیث جاننے کے بعد کبھی بھی کہیں بھی مسجد کی تعمیر کی بات آئے تو ہمیں اپنا ایک حصہ ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے. اس حدیث کو جاننے کے بعد ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من بنا مسجد للہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے. اللہ نے طاقت نہیں دیا ہے کہ ہم پوری مسجد اکیلے بنا لیں. اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کتنی مہربانی اس کی. پوری مسجد تعمیر کرنے پر یہ بشارت نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ کمفحص قطات، پرندے کے ایک گھونسلے کے برابر، پرندے کے ایک گھونسلے کے برابر، او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹا. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کوئی عالی شان بہت بڑی مسجد لاکھوں روپے خرچ کر کے تعمیر کرنے والے کے لیے یہ بشارت نہیں ہے. چھوٹی مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا. مطلب کیا ہے؟ مسجد کے تعاون میں، مسجد کی تعمیر و توسیع میں معمولی تعاون، ہمارا چھوٹا حصہ بھی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارا یہ تعاون، یہ صدقہ جاریہ ہمارے نام اعمال میں چلتا رہے گا. یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، مال خرچ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کے دل میں مال کی محبت ڈال دی گئی ہے. فطری طور پر ہر انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. میں بڑی محنت سے کمایا ہوں مال، کیسے اس کو خرچ کروں؟ لیکن یاد رکھو، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
مال سے، اولاد سے، دنیا سے کہیں زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا اعلان کیا۔ دشمنوں سے جنگ کے لیے جانا ہے، بڑا سخت موقع ہے، گرمی کا موسم ہے، دشمن بہت سخت ہے، مال خرچ کرو، تعاون کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے تھے، ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں۔ یہ کمپٹیشن، یہ مقابلہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اجر و ثواب کے کام میں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، کمپٹیشن، فاستبقوا الخیرات۔ لیکن دنیا کے بارے میں کمپٹیشن نہیں، گھر بنانے کے بارے میں کمپٹیشن نہیں۔ میرا دوست 20 لاکھ کی کار خریدا ہے تو میں 25 لاکھ کی خریدوں، یہ کمپٹیشن نہیں۔ میرا دوست ہمیشہ پہلی صف میں نمازوں میں رہتا ہے، میں بھی پہلی صف میں نمازوں میں، مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرتا ہے، میں اس سے جلدی قرآن ختم کروں۔ اچھے کاموں میں کمپٹیشن کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ اعلان سنتے ہی سیدھے گھر گئے، گھر کا پورا مال جمع کیا، آدھا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ طبرانی کی روایت ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان سنے، گھر گئے، پورا گھر کا اثاثہ جمع کیا، سب کچھ جو کچھ ملا لا کر کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عمر سے پوچھا، اے عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں تلاش کیا، جو کچھ ملا سب جمع کیا، آدھا مال آپ کی خدمت میں لایا ہو اور آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ کے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو بکر صدیق تم کیا لائے ہو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا اعلان سننے کے بعد میں گھر آیا، تلاش کیا، گھر میں جو کچھ ملا سب جمع کیا، لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہو۔ کہا بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اگر میرے اس صدقے کو، اگر میرے اس تعاون کو اللہ قبول کر لے، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیوی بچوں کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، انسان خبر میں جائے گا۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انسان کو خبر میں جب دفن کیا جاتا ہے، یؤتی الرجل فی قبرہ فإن أوتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن۔ یہ مال جو ہم اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جہنم کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور انسان آخرت میں جب اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھے گا، اس وقت انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا، ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیا۔ مجھے دنیا میں اپنے مال پر غرور تھا، اپنے وحدے کا نشہ تھا، آج مجھ سے میرا مال بھی چھین لیا گیا، میرا وحدہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا، نہ مال کام آیا نہ وحدہ کام آیا۔ اس وقت انسان افسوس کرے گا۔ لیکن قبر کی زندگی میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے، عذاب کا فرشتہ اس کے سرانے سے اس کے پاس آنا چاہتا ہے، دفعت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کھڑی ہو جاتی ہے عذاب کے فرشتے کے سامنے اور اس کو ہٹاتی ہے۔ تو اس کے پاس عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتا۔ دنیا میں یہ بندہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت، یہ نیکی وہاں اس وقت قبر میں کام آتی۔ عذاب کا فرشتہ مڑ کر کے اس کے سامنے سے اس کے پاس آنا چاہتا ہے، دفعتہ الصدقہ، جو اللہ کی راہ میں دنیا میں وہ خرچ کرتا تھا، یہ صدقہ اور خیرات اس عذاب کے فرشتے کو ہٹا دے، نہیں آ سکتا تو اس کے پاس۔ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبْلِ رِجْلَيْهِ، جب عذاب کا فرشتہ اس کے پیر کے پاس سے گھوم کر کے آنا چاہتا ہے، دفعہ مشیہ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف جو چل کر کے آتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، مسجدوں کے لیے اس کا یہ چلنا، چل کر کے مسجدوں کی طرف آنا، یہ نیکی وہاں پر خبر میں اس کے کام آئے گی اور عذاب کے فرشتے کو روکے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ،
فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر کے۔ تمہارے پاس بہت زیادہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، معمولی چیز، مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کرنا اور حلال کمائی سے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری اس معمولی تعاون کو قبول کر لیا، جہنم کی آگ کو تمہارے اوپر بجھا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو تیرے نیک بندوں نے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیا، معمولی سے معمولی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، ان کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ نصیب فرمائے، ان کی اس نیکی کو زاد آخرت بنا دے، عذاب قبر کا ساتھی بنا دے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، ان کے مال میں خیر و برکت عطا فرما۔ اور ابھی جو تعمیری کام باقی ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو تو اس تعمیر میں حصہ لینے، اس کے تعاون میں حصہ لینے کی اے اللہ سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔